أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ صفحہ نمبر 26 آیت نمبر 180 شروع سے 5ویں سطر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جس طرح پہلے درس میں بتایا گیا کہ اس رکوع سے اللہ تبارک و تعالی مختلف احکامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور کل کے دن اصل نیکی کیا ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے اور اپنا مال، محبوب مال اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں، یتامہ، مساکین ان کو دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایفاء عہد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یہی لوگ متقین ہیں. کل یہ بحث گزر چکی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص اور دیت کے مسائل بیان کیے، وہ بھی کل گزر چکے. آج ایک اور مسئلے کے متعلق یہ 3 آیات نازل ہوئی، اور وہ ہے وصیت کرنا. شروع میں جب وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کا حصہ مقرر نہیں ہوا تھا اور آیت وراثت جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ ہر ایک شخص کے اوپر فرض کیا گیا کہ جب کوئی بھی بندہ مرے گا اور اس کے پاس کچھ مال وغیرہ ہیں، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ میرے مال میں اتنا اتنا حصہ فلاں شخص کا ہوگا میرے بعد. یہ تب کی بات ہے جب کیا ہے، وراثت کا قانون نہیں تھا، تو ہر ایک کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ موت سے پہلے پہلے وصیت کرے. لیکن جب وراثت کا قانون نازل ہوا تو اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب اس وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اب وصیت نہیں کر سکتا کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے الگ سے حصہ مقرر کیا گیا کہ بھائی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، یہ اللہ پاک نے پہلے سے مقرر فرمایا. اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مال میں اتنا فلاں کو دو، اتنا فلاں کو دو، اور اس وصیت کے بعد جو سننے والے ہیں وہ اس میں کوئی رد و بدل کرے اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ جو کام کریں گے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس چیز کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وصیت میں وصیت ایک کی ہوئی اور وہ اپنے مفاد کے لیے یا کسی کی طرفداری کے لیے اس وصیت میں رد و بدل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، اذا حضر جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کا وقت قریب ہو جائے، ان ترکا اگر چھوڑے وہ خیرن مال میں سے مال چھوڑے، تو کیا فرض کیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت فرض کی گئی ہے، للوالدین، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، متقیوں کے اوپر یہ فرض ہے، یہ ان کا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی وصیت کرتا ہے اور وصیت کے بعد فمن بدلہ، پس وہ شخص جو بدلتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، بعد ما سمعہ، پس اس کے کہ اس نے وصیت سن لی اور بعد میں اس میں رد و بدل کرتا ہے، فإنما اسمہ، پس بے شک گناہ اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، جو اس میں رد و بدل کرتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، خبردار ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اس وقت تو فلاں شخص تھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم وصیت میں تبدیلی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو سننے والا بھی ہوں، علیم، خبردار بھی ہوں، مجھ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، تو آپ اس وصیت میں رد و بدل اور تغییر مت کرو۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اچھا ایک شخص نے وصیت کی، اس وقت کی بات ہے، یہ یاد رکھیے کہ جب تک وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا تھا، آج یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کی اور ایسی وصیت کی کہ اس میں طرفداری کی کسی کی، یا پھر کوئی گناہ کے کام میں وہ پیسہ جا رہا ہے، وہ مال جا رہا ہے، تو بعد میں جو سننے والے ہیں یا جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے نہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کرے، اس لیے نہیں کہ کسی کی طرفداری یہ لوگ کرے، بلکہ اس شخص کو اس گناہ سے بچائے، اس کے لیے اگر وہ اس میں تھوڑی سی رد و بدل کرتا ہے صحیح نیت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان کے اوپر پھر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اچھی نیت سے کرتے ہیں مخلوق کو فائدہ دینے کے لیے۔ تو فمن خاف، پس وہ شخص جو ڈرا، من موص، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، طرفداری کے، او اثمن، یا گناہ کے حوالے سے ڈرا کہ اس نے طرفداری کی ہے یا گناہ کیا ہے، فاصلح بینہم، پر صلح کیا ان کے درمیان، صلح کیا مطلب اس نصیحت میں اصلاح کر دی، فلا اثم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ تو باوجود اس کے کہ انہوں نے وصیت میں تبدیلی کی، اللہ پاک بخشنے والا ہے، مہربان۔ تو یہ قانون، یہ بات تو اب منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب اللہ پاک نے ہر شخص کا حصہ مقرر فرمایا ہے، اور اس کے آگے آیات آ بھی جائیں گے، اس کو علم میراث کہتے ہیں، کہ ہر شخص کا، چاہے باپ ہے، دادا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور خالہ ہے، ہر رشتہ دار کا الگ الگ حصہ اس کے مال میں مقرر کیا گیا ہے، تو اب اسی کے مطابق مال تقسیم کیا جائے گا۔ رہی بات وصیت کی، تو کیا کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے لیے اگر کوئی شخص مرتے وقت وصیت کرتا ہے، تو یہ یاد رکھیے اپنے مال کے تیسرے حصے کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے، اس کے لیے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اور حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کے لیے وصیت کرتا ہے، یا کسی نیک کام کے لیے وصیت کرتا ہے، یا میرے مال سے مسجد بنا دی جائے، فلاں جگہ دی جائے، میری طرف سے حج کر دیا جائے، فدیہ دیا جائے، یہ اگر وصیت کرتا ہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، یہ کرنا بھی چاہیے۔ اور کتنے تک جائز ہے؟ جو مال کو 3 حصے کرو
اس کے ایک حصے میں یہ وصیت کر سکتا ہے، باقی جو 2 حصے اس کے ساتھ اس کا تعلق زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ شخص جو رشتہ داری سے باہر ہے۔ اب وہ شخص جس کے لیے اللہ پاک نے ایک حق مقرر فرمایا ہے پہلے سے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے لیے وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں شخص کو دو، تو اس کے لیے تو اللہ نے پہلے سے حصہ مقرر کیا ہے۔ اس وقت میں ایک شرط کے ساتھ وصیت جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ باقی رشتہ دار بھی اس پہ متفق ہوں، وہ بھی ٹھیک، وہ کہے ٹھیک ہے اس کا حصہ تو مقرر ہے لیکن وہ غریب ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے اس کو یہ حصہ دے دیا جائے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ جائز ہے، اور اگر کوئی کسی کا اعتراض ہے یا سب ساتھی راضی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وصیت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وصیت کی بات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے، یہ تقریباً اس کے بعد چوتھا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر، الصیام، روزے، صوم کا مطلب ہے روزہ، کما کتبہ، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے، 30 دن یا 29 دن۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق نکلنے سے لے کر سورج ڈھلنے تک بندہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے، ہم بستری سے۔ اس وقت میں اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں رہتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، اگر 1 منٹ کا بھی فرق رہ جاتا ہے تو بھی اس کا روزہ تصور نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سحری کھاتا ہے اور وہ صبح صادق کے 1 منٹ بعد وہ کچھ کھا لے پی لے تو اس کا روزہ نہیں رہے گا، چاہے وہ پورا دن بھوکا رہے۔ اور اگر کوئی شخص پورا دن روزہ رکھے، روزے سے رہے، اور غروب آفتاب میں 1 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے وہ کچھ کھا لے یا پی لے تو بھی اس کا روزہ نہیں رہے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے، اور یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کوئی خاص ایسی بات ہے، مشقت والا کام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے ہر چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا شروع میں مشقت والا کام لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ صرف آپ لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، آپ سے پہلی جو امتیں گزری ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سب کے اوپر اللہ پاک نے روزے فرض کیے۔ جیسے نماز ان کے اوپر فرض تھی، ایسے روزے بھی ان کے اوپر فرض۔ ہاں تعداد میں فرق ہے، ہمارے اوپر مہینہ ہے، ان کے اوپر مختلف ہے، اور اوقات میں بھی فرق ہیں، لیکن روزہ بحیثیت روزہ سب کے اوپر فرض تھا، تو آپ اکیلے نہیں ہو۔ کیوں اللہ پاک نے فرض کیے؟ اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ روزے کی خاصیت ہے، روزہ رکھتا ہے بندہ تو اللہ پاک اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بندہ کیسی عبادت کرتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے میں تلاوت کروں، میں نفل پڑھوں، میں کچھ سیکھوں، میں عبادت کروں، صدقات دوں، اس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، مسجد میں دل لگا رہتا ہے۔ اور جب روزہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ تو روزے میں بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکتا ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہو، شہوات کا غلبہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ بلکہ ایک حدیث تو ہے من باء منکم فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شخص بلوغت تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اور اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا شادی کرنے کا فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء،
یہ روزہ اس کے لیے ڈال کی حیثیت ہے، وہ اسے گناہوں سے بچائے گا۔ تو روزے کے اندر انسان کی جو خواہشات ہے، جو شہوات ہے، وہ دب جاتی ہے، انسان کو روزہ برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی بھی محسوس ہو جائے تو اس وقت اس دن روزہ رکھنا چاہیے، تو اللہ پاک گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن گنتی کے ہیں، گنتی کے دن ہے چند، کتنے ہیں؟ 30 دن یا 29 دن رمضان کا مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس وہ شخص جو ہے تم میں سے مریضا بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں کے۔ دو قسم کے لوگوں کا حکم اللہ بیان فرماتے کہ تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھتی ہے، یا اس کے جان کے چلے جانے کا خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے، تو اسے چاہیے کہ روزہ توڑے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا پھر کوئی سفر پہ گیا ہے، سفر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھر سے نکلا ہے، کتنی مسافت تک؟ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اتنی مسافت کے 3 دن ایک پیدل آدمی آسانی سے جتنا سفر طے کر سکتا ہے، جتنا سفر طے کرے گا اتنی مسافت پہ گیا ہو، تو اگر اس کے بعد اسے روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور اس کی قضا پھر بعد میں ادا کرے۔ 3 دن پیدل آدمی کتنا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 48 میل کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ تو 48 میل کے فاصلے یا کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو 78 کلومیٹر اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، اور وہ اس کے بعد بھی آگے جاتا ہے، تو بھی وہ مسافر شمار ہوگا، تب تک جب تک وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ جب ایک جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے کہ اب میں یہاں پر 20 دن رہوں گا، مہینہ رہوں گا، 15 دن رہوں گا، تب وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے کم کی نیت کرتا ہے کہیں پر ٹھہرنے کی، تب بھی وہ مسافر شمار ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے، اگر وہ روزہ چھوڑ بھی دے سفر کی وجہ سے تو بھی وہ بعد میں رکھے، اور اگر اس کے بعد میں رکھ لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ اصل میں ہوا یہ کہ شروع اسلام میں فوراً اللہ پاک نے سخت احکامات نازل نہیں کیے، بلکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کے لیے آمادہ کیا، تیار کروایا، کیونکہ یکدم سخت احکامات آتے تھے تو شاید وہ اس وقت پھر جاتے تھے یا مشقت تکلیف سمجھتے تھے، اس کو بوجھ سمجھتے تھے۔ تو شروع میں یہ تھا کہ رمضان مبارک کے روزے اللہ پاک نے اختیار دیا کہ جو شخص چاہے تو روزہ رکھے، اور چاہے تو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے، یا جس کو ایک مسکین کو کم از کم کھلا دے، زیادہ کو کھلانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا عام آدمی بھی، صحیح نوجوان ہے، ہٹا کٹا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو آپشن دی گئی۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آگے انشاءاللہ اگلے صفحے میں وہ آیت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر، یا ہاں بالکل آگے، کہ تم میں سے جس شخص کے اوپر بھی رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ طاقتور ہے، جوان ہے یا بیمار ہے، جو بھی ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو وہ آپشن، وہ سہولت، وہ رخصت پھر ختم ہو گئی کہ اب تم تگڑے ہو گئے ہو، اب اسلام پکا ہو گیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، اب ٹھیک ہے، اب یہ تبدیلی گا۔ اور وہ فدیہ کی جو بات تھی کہ جو کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے، فدیہ کیا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ بات اب نہیں رہی، اب تم سب کو روزہ رکھنا پڑے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن پھر بھی کسی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتے، تو فدیتن، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا، پس جو خوشی سے زیادہ دیتا ہے، فہو خیر اللہ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔
وَأَن تَصُومُوا، اور بات یہ ہے کہ تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے فدیہ دینے سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، جانتے ہو اس بات کو، تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندہ فدیہ دے۔ یہ اس وقت کی بات تھی، تو اس لحاظ سے فدیے کا حکم تو ختم ہوا، لیکن ایک اور فدیے کا حکم ابھی تک باقی ہے، اور وہ یہ ہے، اس کو خوب سمجھیے، آگے آپ کا کام آئے گا انشاءاللہ رمضان میں، کہ کوئی شخص ایسا ہے جو بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور آگے بھی بوڑھا ہے تو جوان نہیں ہوگا وہ دوبارہ سے، اگر رمضان گزر بھی جائے تب بھی وہ روزے نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ کمزوری تو اسی طرح رہے گی، بوڑھا ہی ہے۔ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے میں فدیہ دے۔ یا پھر ایک شخص بیمار ہے، ایسی بیماری ہے، آج کل بہت ساری بیماریاں ایسی آ گئی ہیں کہ اس میں بندہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اگر ایسی بیماری ہے، مستقل دائمی ایک بیماری ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے میں کیا دے؟ فدیہ دے۔ فدیہ کتنا دے؟ جتنا صدقۃ الفطر ہے، یعنی 2.25 سیر گندم کے حساب سے۔ اس دفعہ ہم نے 1500 دیے صدقہ فطر نا، عید میں 1500 دیے، تو ایک روزے کے بدلے میں 2.25 سیر گندم یا اس کے حساب سے پیسے ایک فقیر کو دے، کسی کو بھی 2 کو دے، جتنے کو دیتے، تو یہ فدیہ ہے اس شخص کے لیے جو بوڑھا ہے، کمزور ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، یا بیمار ہے، ایسی بیماری ہے جس میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے اگر وہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہ تو کمزور بھی ہے اور گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اب یہاں کمزور بھی ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ کیا کریں؟ وہ اللہ سے استغفار کرے، تو اور کوئی صورت نہیں ہے، اور یہ نیت کرے کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس روزے کی قضا کروں گا۔ ایک اور میں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص ہے، اس نے مثال کے طور پر بیمار ہے، یا پھر سفر پہ گیا، بیمار ہے، رمضان کے 20 روزے اس نے رکھ لیے، اور اس میں بعد میں چلا گیا، مثال کے طور پر رمضان کے آخری 10 روزے وہ نہیں رکھ سکا، یا 5 روزے نہیں رکھ سکا، اور اسی بیماری کی حالت میں وہ مر گیا، عید کے دن ہی مر گیا، تو اس کے اوپر ان روزوں کے نہ فدیہ ہے اور نہ اس کی قضا ہے، کیونکہ اسے دوبارہ اس کے لوٹانے کا موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا، تو اللہ پاک ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، وہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ میں تو رکھنا چاہتا تھا، مجھے زندگی نہیں ملی۔ مثال کے طور پر 10 روزے اس نے چھوڑے ہیں، اور عید کے دوسرے دن، تیسرے دن بعد وہ عید کے دن ٹھیک ہو گیا، عید کے دوسرے تیسرے دن یا عید کے دن واپس آ گیا، گھر واپس آ گیا سفر سے، وہ رکھنا چاہتا ہے، 2-3 دن وہ زندہ رہا، پھر مر گیا، تو بھی وہ 2-3 دن کا جو فدیہ ہے وہ دے گا، کیونکہ وہ تو موقع تھا اس کے پاس، لیکن اس کے بعد کا جو ہے، جو باقی 7 روزے ہیں، اس کا فدیہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، نہ اس کی قضا ہے، نہ اس کا کوئی گناہ اسے ملے گا، اللہ پاک اس میں بخشش فرمائیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے یا روزوں میں 3 قسم کی تبدیلیاں اللہ پاک نے فرمائی ہیں، جس طرح نماز میں 3 قسم کی تبدیلیاں اللہ پاک نے فرمائی ہیں۔ کیسی 3 قسم کی تبدیلیاں نماز میں فرمائی؟ شروع میں آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات تفصیل سے سیقول الصفحاء اسے پہلے صفحے میں گزر چکی ہے، کہ شروع میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، اب اس طرف مت پڑھو، بیت اللہ شریف کی طرف پڑھو، ایک تبدیلی آ گئی۔ دوسری تبدیلی یہ تھی نماز میں، کہ نماز میں دوسری کیا تھی؟ ایک تبدیلی یہ تھی کہ پہلے جو نماز میں کوئی شخص آتا اور وہ جماعت کے ساتھ ملتا، مثال کے طور پر 1 رکعت اس کی گئی ہے، 2 رکعتیں گئی ہیں، تو وہ آ کے ساتھ والے سے پوچھتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، کتنی گئی ہیں، تو وہ اشارے سے بتا دیتا 2، 3 گئی، 1 گئی ہے، تو وہ کیا کرتا؟ پہلے وہ رکعت پڑھ لیتا، پھر جماعت میں شریک ہو جاتا۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے،
تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ علیہ السلام سے پوچھیں. وہ کھڑے ہوئے, وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے. تو جب وہ نماز پوری ہوئی, جو بقیہ ان سے 1 رکعت یا 2 رکعت جتنا بھی گیا تھا, تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد وہ پورا کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد رخ پھیر کر فرمایا سب کو کہ معاذ بن جبل نے ایک اچھا طریقہ تمہارے لیے جاری کیا ہے, اب اسی کے مطابق تم اپنی نمازیں پوری کرو. تو یہ ایک اور تبدیلی نماز میں آ گئی. دوسری تبدیلی تیسری میرے ذہن سے نکل گئی, بات ہی نہیں, ایک اور تھی. تو یہ بھی ایک باتوں میں آتا ہے. ایک اور تبدیلی تھی اسی حدیث کے مطابق. اور جو اس کے علاوہ رمضان میں روزے میں کیا تبدیلی, 3 تبدیلیاں آئیں. تو پہلی تبدیلی تو یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتے تھے, درمیان کے جو ایام 20 جسے کہتے ہیں, اب ہمیں بھی رکھنے چاہیے. 14, 15, 16 جو مہینہ ہے, اسلامی مہینے ہیں, یہ 3 دن روزے رکھنا سنت ہے, رکھنے چاہیے. تو یہ روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں, اب یہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزے رکھو, وہ روزے اب فرض نہیں ہے. ایک قسم کی تبدیلی آ گئی. دوسری قسم کی تبدیلی یہ کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے, نہیں رکھنا چاہتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا لے. تو بعد میں یہ حکم آیا کہ نہیں, اب وہ رخصت نہیں ہے, اب سب کے سب کیا رکھو گے, روزے رکھو گے. اب وہ رخصت نہیں رہی. اور ایک تیسری قسم کی تبدیلی یہ آئی کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ افطار کے وقت, مثال کے طور پر مغرب کے وقت ہم نے روزہ افطار کیا, تو اس کے بعد جب تک آپ جاگتے رہو سحری تک جاگتے رہو تو بھی کھا پی سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ سو گئے, تو سو کر اٹھنے کے بعد نہ کھانے کی اجازت تھی نہ پینے کی اجازت تھی, بھلا آپ عشاء کے ٹائم ہی واپس جاگ آ جائے, لیکن پوری رات پھر آپ نے کچھ نہیں کھانا, اگلا روز آپ کا شروع ہو گیا. تو شروع میں یہ تھا. اس کے بھی بہت اچھا خوبصورت واقعہ, ایک صحابی آئے تھکے ہارے, مزدوری کیا کرتے تھے, اور آ کر جو گھر جیسے ہی آئے تو اتنے تھکے تھے, سو گئے, آنکھ لگ گئی. تو جب آنکھ کھلی تو دوبارہ سے روزہ اس کا شروع ہوا, تو کچھ کھایا پیا نہیں تھا. اگلے دن بہت زیادہ کمزور ہے, اس وقت تو ایک کھانے پینے تھے ہی نہیں, ایک کھجور سے روزہ رکھ لیتے تھے, کچھ پانی پی کے, تو وہ بھی نہیں رہا, تو بہت کم, اور کام بھی کرے بندہ تو بہت کمزوری. تو آپ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے, بہت کمزور دیکھ رہا ہوں میں آپ کو. میرے یا رسول اللہ, رات کو آیا, آنکھ لگ گئی, کچھ کھایا پیا نہیں, پھر دوبارہ سے کام پہ, تو اس وجہ سے یہ حالت ہے. اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ نہیں, اب تم مغرب سے لے کر افطاری کے وقت سے لے کر سحری تک تم کھا پی سکتے ہو, اب اس کی اجازت ہے. تو یہ ایک اور تبدیلی روزے میں یہ آئی ہے. تو یہ جو روزے کے متعلق حکم ہے فدیہ کا, یہ بھی انہی میں سے ہے کہ اب یہ حکم نہیں رہا. ترجمہ دیکھیں, کتب علیکم, فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر, اذا حضر, جب حاضر ہو جائے, احدکم الموت, تم میں سے کسی ایک کو موت, ان ترکا, جب اگر چھوڑے وہ, خیرن, مال کوئی, الوصیت, کیا فرض کیا گیا, الوصیت, وصیت فرض کی گئی ہے, للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, معروف طریقے سے, حقا علی المتقین, یہ حق ہے متقین پر, متقیوں پر فرض ہے. فمن بدلہ, پس وہ شخص جو بدل دے اس کو, اس نصیحت کو, وصیت کو, بعد ما سمعہ, پس اس کے کہ سنے اس کو, فانما اسمہ, پس بے شک گناہ اس کا, علی الذین, ان لوگوں پر ہے, یبدلونہ, جو اس کو بدلتے ہیں, ان اللہ, بے شک اللہ, سمیع علیم, سمیع سننے والا ہے, علیم جاننے والا ہے. فمن خافا, پس وہ شخص جو ڈرا, من موصن, وصیت کرنے والے کی طرف سے, جنفن, طرف داری کے حوالے سے, او اسمن, یا پھر گناہ کے حوالے سے کہ اس نے کوئی گناہ کی وصیت کی, فاصلح بینہم, پس اصلاح کیا ان کے درمیان, فلا اثم علیہ, پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر, ان اللہ, بے شک اللہ, غفور, بخشنے والا ہے, رحیم, مہربان ہے. یا ایھا الذین, اے وہ لوگو, آمنو, جو ایمان لائے ہیں, کتب علیکم, فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر, الصیام, روزے, کما کتبہ, جیسا کہ فرض کیے گئے تھے, علی الذین, ان لوگوں پر,
من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے جو رمضان کے 30 یا 29 دن ہے، فمن کانا پس وہ شخص جو ہے منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہے مسافر ہے، فعدتن پس شمار پوری کرے وہ من ایام اخر دوسرے دنوں کے رمضان کے علاوہ اگر موقع ملے اسے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن پھر بھی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہتے، فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرن پس وہ شخص جو خوشی سے دے اور بھی، فهو خیر اللہ پس بہتر ہے یہ اس کے لیے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے، وان تصوموا اور روزہ رکھو تم، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ صدق اللہ۔